ہمیں 4 چیزیں دی ہیں. ہمارے کھیل میں بھی یہ محنت ہوتی ہے. ہمارے کھیل میں بڑا کھلاڑی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہوتا ہے. وہ بھی یہی محنت کرتا ہے جو آج ہم اس دعوت کی محنت میں کر رہے ہیں. اپنے دل کو مضبوط بنانا. اس کے لیے اللہ نے 4 راستے دیے ہیں: بولنے کا راستہ، سننے کا راستہ، دیکھنے کا راستہ، سوچنے کا راستہ. ان 4 راستوں سے جو ڈالیں گے وہ دل میں جائے گا. دل ساری باڈی کو چلاتا ہے. دل کر رہا ہے حلیم کھانے کو، دل کر رہا ہے ٹی وی دیکھنے کو، دل کر رہا ہے فلم دیکھنے کو، دل نہیں کر رہا پانی ٹھنڈا وضو کرنے کو، دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو. جب دل کرے گا تو جسم کرے گا. اگر دل کا یقین صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جسم سے نکلنے والے سارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے. جس دن جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ تمام حالات کو درست کر دے گا. ان حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے اور گھروں سے نہیں ہے، مالوں سے نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے نہیں ہے. صرف جسم سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے. اب یہ 4 راستے اللہ نے دیے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہم نے کرنی ہیں. پہلی چیز، اس دل میں اللہ کی بڑائی کو ڈالنا ہے. ان 4 رستوں سے اللہ کی عظمت کو ڈالنا ہے. اس دل میں انبیاء کے قصوں کو ڈالنا ہے. اس دل میں صحابہ کے واقعات کو ڈالنا ہے. یہ 3 چیزیں دل میں ڈالیں گی. آج اس میڈیا نے ہمیں اللہ سے فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ شاید نعوذ باللہ اللہ کی طاقت ختم ہو گئی. اللہ کی قدرت وہی ہے جو آج سے پہلے. میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارے یہاں تذکرے نہیں ہوتے. میں نے 10,000 روپے لائے اور چھپا کے رکھ دیے کہ بیوی کو پتہ نہ چلے. اب جناب 10,000 روپے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے رکھے ہیں، دیکھ کے رکھے ہیں. ہفتہ تذکرہ نہیں کیا، بھول گیا. اب بیوی کو قابل تلاش کر میں نے کہیں پیسے رکھے تھے 5,000 تجھے دوں گا. اب 1 ہفتہ نوٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، نوٹ بھول گئے. تو بھائی مہینہ مہینہ سال سال اللہ کا تذکرہ نہ کریں، موت کا تذکرہ نہ کریں تو موت کہاں سے یاد آئے گی؟ نہ اللہ کو چھوا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ سنا. تو بھائی اللہ کے تذکرے نہیں کریں گے تو اللہ کی کہاں سے یاد آئیں گے؟ تو بھائی روزانہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے روزانہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بولنا، لا الہ الا اللہ دل میں ڈالنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ دل کا یقین صحیح کرنا، اپنے یقینوں کو بدلنا. یہ جتنی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں تمام طاقتوں کو، تمام دنیا کی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جو مکھی تمہارے پلیٹ میں سے کھانا لے جاتی ہے، تم سب طاقت والے مل جاؤ، اس کے منہ سے کھانا لوٹا کے دکھا دو. نہ اللہ نے کہا ببر شیر کے منہ سے نکالو، نہ اللہ نے کہا ہاتھی کے منہ سے نکالو. کہا مکھی جو تمہارے پلیٹ میں سے کھانا لے جاتی ہے اس کو نکال کے دکھا دو. اللہ تمام سائنسدانوں کو چیلنج کر رہے ہیں ایک مچھر کا پن بنا کے دکھا دو. اللہ یہ چیلنج نہیں کر رہے مور بناؤ اس میں رنگ ڈالو اور اونٹ بناؤ اس میں کوہان ڈالو. اللہ کہہ رہے ہیں ایک مچھر کا پر بنا کے دکھا دو. میرے بھائیوں نہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا کیسا گند کا ڈھیر ہے. ہر سوراخ سے گند نکالتے ہیں، ناک سے منہ سے آنکھ سے گند نکالتے ہیں، گلاب جامن کو پخانا بنا دیتے ہیں، رسگلے کو پخانا بنا دیتے ہیں. گند کی مشین ہے ہم. نہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو رب بنا دیا اور رب کو بھول گئے. اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، ان سارے حالات کو بنانے والا اللہ. اچھے برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. نمرود کی ساری طاقت مل کے ایک ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے نہ روک سکی. فرعون کی ساری طاقت مل کے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے نہ روکی. اللہ تعالیٰ نے چاہا موسیٰ کو فرعون کے یہاں پال کے دکھا دیا. میرے بھائیوں اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں، نہ ماں باپ کے محتاج آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے میں، نہ ماں کے محتاج حوا کو پیدا کرنے میں، نہ باپ کے محتاج عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے میں. میرے بھائیوں دوستوں، اس اللہ سے تعلق بنانا ہے، یہ اصل مقصد ہے. اللہ کی ذات اور عظمت اور بڑائی کو اتنا بولیں کہ دل کے یقین میں اللہ کی بڑائی آ جائے کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں. مالوں سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے ہوتا تو فرعون غرق نہ ہوتا. حکومت سے کچھ نہیں ہوتا ورنہ نمرود اور فرعون بھی کامیاب ہو جاتے. گھروں سے عزت نہیں ہوتی ورنہ ہمارے بچوں کا نام آج شداد ہوتا. اس دل کے یقین کو بنانا ہے. جس دل کا یقین صحیح ہو گیا، آنکھ کا دیکھنا ویسا ہوگا جیسے اللہ چاہتے ہیں، کان کا سننا ویسا ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. دل کے یقین کو بنانا ہے اور محنت کی 3 چیزوں کی محنت ہے. جس دل کا اور یہ یاد رکھیے گا جس چیز سے دل کا یقین نکلے گا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، دل نے بولا آگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے آگ کی طاقت کو سلب کیا، رسی جل گئی. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہ جل سکا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دیکھا، کہا سمندر نہیں ڈبو سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. اللہ نے سمندر سے ڈبونے کی طاقت نکالی اور سمندر کو ابراہیم علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. میرے بھائیوں جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے، ہماری اسپورٹس میں ہوتا ہے یہ، جو پلیئر گھاس سے متاثر ہوتا ہے اس کو گیند سوئنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا کھلاڑی کہتا ہے گھاس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو گیند سیدھا سیدھا آنا شروع ہو جاتا ہے. جو بالر سے متاثر ہوتا ہے وہ بالر سے آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا کھلاڑی کہتا ہے بالر سے کچھ نہیں ہوتا، یہی بالر کو چھکے مارنا شروع کر دیتا ہے. تو آج ہمارا یقین مال سے پھنسا ہوا ہے، اس لیے اللہ ہمیں مال کی عبادت میں لگایا ہے. آج ہمارا یقین حکومت میں پھنسا ہوا ہے، اللہ نے اسی لیے حکومت سے ہمیں ذلیل کرا دیا ہے. آج ہمارا یقین چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے چیزوں کا ہمارا رب بنایا.
تو ہر چیز سے یقین نکالیں گے. جس چیز سے اپنے یقین کو نکالیں گے اللہ اس چیز کی عبادت سے ہمیں نکالے گا, اس چیز کے شر سے بچائے گا اور اس چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا. آخری یقین جو نکالنا ہے کیا ہے؟ پہلے کائنات کی ہر چیز کا یقین نکالنا ہے نا, سارے بتوں کے یقین نکالنے ہیں, سارے پچھلی قوموں کو غلط یقین, فرعون کا نمرود کا حکومت والا یقین, قارون کا مال والا یقین, قوم نوح کا کثرت والا یقین, قوم شعیب کا تجارت والا یقین, قوم سبا کا زراعت والا یقین, قوم نوح کا کثرت والا یقین اور قارون کا مال والا یقین. یہ سارے یقین نکالنے, کائنات کی جتنی چیزیں ان کا یقین نکالنا ہے. سورج روشنی نہیں دیتا, جنت میں روشنی ہوگی بغیر سورج کی, ہے نا. چاند کی روشنی نہیں ہے اپنی, یہ اللہ کے امر سے چل رہا ہے. بادلوں میں بارش نہیں ہے, اللہ کے امر میں بارش ہے. بھینس میں دودھ نہیں ہے, ذبح کر کے دیکھ لیں ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے, دودھ اللہ کے امر سے آ رہا ہے. ان سارے یقینوں کو نکالنا. اور چوتھا یقین اپنے سے ہونے کو نکالنا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, میں کچھ نہیں کر سکتا. جس دن اپنی میں باہر نکال لیں گے اس دن ہمیں اللہ ہماری نفس کی خواہش سے بچائے گا, ہمیں اپنی نفس کی عبادت سے نکالے گا اور ہمارے نفس کو عبادت اور اطاعت کے لیے مسخر کر دے گا. ایک چھوٹی سی میں آپ کو کارگزاری سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ یوسف بھائی بات کریں گے. ہم حج کے سفر پہ تھے, بھائی یوسف بھی ہمارے ساتھ, وقار یونس ماشاءاللہ ہمارے ساتھ, شکلین مشتاق بھی تھا, عمر گل بھی تھا, مصباح. ہم عرفات میں حج کے سفر آپ کو پتا بہت تھکن والا, اتنے فٹ پچھلے سال یوسف بھائی نے سارا آدھا حج جو ویل چیئر پہ کیا, تھک گئے, اتنے فٹ لے رہے ہیں, لیکن جناب گھٹنا درد کر گیا, ویل چیئر پہ رمی کی, ویل چیئر پہ طواف کر رہے ہیں. تھکن کا سفر ہوتا ہے. ٹاپ کلاس کھلاڑی تھک گیا حج پہ, کیونکہ حج کا سفر مشقت ہوتا ہے, لائنوں میں لگنا, بغیر چپل کے طواف کرنا. وقار یونس اتنا فٹ پلیئر, 20 گھنٹے 20 اوور لگاتار کر دینا, 15 اوور لگاتار کرنا. مصباح اور عمر گل اتنے فٹ کھلاڑی. ہم عرفات سے مزدلفے آئے, تقریباً رات کو 3:30 بجے پہنچے, تھکے ہارے, بالکل صبح سے سوئے نہیں تھے. ظاہر کھلاڑی سارے ساتھ تھے, لوگ ملنے بار بار آتے تھے تو سونا ہوتا نہیں تھا. ہمارے ساتھ ایک اللہ والے بھی تھے, حاجی مشتاق صاحب, 88 سال ان کی عمر ہے, کمر بالکل ختم, جھکے میں بالکل ہر چیز سے فارغ ہیں, نہ کھانا, مطلب دن میں ایک پھاگ کھاتے ہیں کینو کی, ایک ڈبل روٹی کھاتے ہیں, نہ گوشت کا, کچھ نہیں, کسی چیز میں ان کا دن میں. 88 سال عمر, وہ ہمارے ساتھ تھے. اب جب ہم مزدلفے پہنچے, ہم نے استنجا وغیرہ کیا, وضو کر کے ہم نے مغرب عشاء ملا کے پڑھی, پھر اس کے بعد چائے وغیرہ پی, تو سارے ساتھیوں نے مشورہ کیا آرام کر لیتے ہیں, 1.5 گھنٹہ بھی فجر پڑھنے میں. حاجی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صحیح ٹائم کیا؟ میں نے کہا حاجی صاحب 4 بجے, 5:30 بجے انشاءاللہ فجر پڑھیں گے, ہم سب آرام کریں تو آپ بھی آرام کر لیں. حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھی, تم بھی آرام کرو, میں بھی آرام کرتا ہوں. ہم سب نے بسترے لگا لیے, ہم نے گپے مارنی شروع کر دی. سوئے ہم بھی نہیں, لیکن ہمارا نفس کیونکہ میں اندر بھری ہوئی ہے, اس لیے ہمارا نفس دنیا کے لیے تو مسخر ہے, دین کے لیے ہے نہیں, تو ہم گپے مارنا شروع کر دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور بھی ساتھی نے دیکھا, حاجی صاحب نے 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھے وہاں پہ. 1.5 گھنٹے کے 88 سال عمر, انہوں نے اپنی میں نکالی ہوئی ہے. وقار سے میں نے کہا دیکھ وقار, تو 1.5 گھنٹے بولنگ کرتا تھا, تھکتا نہیں تھا گرمی میں. ان کا کیونکہ انہوں نے میں نکالی ہے, ہماری میں اندر ہے, ہم دنیا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کسی بوڑھے آدمی سے کہیں جی چلو مسجد میں نماز پڑھو, نہیں جی میں تو بوڑھا ہوں, مجھے تو اللہ نے کہا یہیں پڑھ لو. ہاں اس بوڑھے سے کہیں وہ جو آپ کی زمین تھی نا وہ ڈیفینس میں, وہ قبضہ ہو گئی ہے, کورٹ میں ایک سائن کرنا ہے. اب یہ ایسے بوڑھے نہیں ہے, تڑبو لگے گا, ایسا دوڑیں گے کہ 5 کروڑ کا مسئلہ. نماز کے لیے بوڑھے ہو گئے, نماز کے لیے بچے بن گئے, نہیں جی یہیں پڑھ لیں, کیونکہ نفس دنیا کے لیے مسخر ہے. دکان بیمار ہے, 1 سے 4 بخار ہے, فجر گھر میں پڑھ لی, لیکن دکان 8 بجے کھولی. بیمار ہے, بیان میں نیند آ گئی. کبھی دیکھا دکان پہ کوئی آنکھیں بند کر کے بیچ یہ لیں جی یہ لے لیں. دکان میں نیند نہیں آتی, مسجد میں نیند آ جاتی, قرآن پڑھتی نیند آ جاتی, ڈرامہ دیکھتی نہیں ہے. کیوں؟ نفس مسخر ہوا ہے دنیا کے لیے, میں اندر ہے. ہمارے کرنل امیر الدین صاحب ہیں, پچھلے سال میں ملا, 96 سال عمر ہے, 10 مہینے اللہ کے راستے میں ابھی بھی لگاتے ہیں, 96 سال عمر ہے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں, پچھلے سال 55 ملکوں کا سفر کیا, 30,000 کلومیٹر بائی روڈ سفر کیا, اور سفر کر کے سوتے نہیں ہیں, سیدھا بیان کرتے, سفر سیدھا بیان کرتے ہیں, بس گاڑی میں بسترا لگایا اسی میں 10-15 منٹ سو جاتے ہیں, بیان سفر بیان سفر. یہ کیسے مسخر ہوا ہے نفس؟ تو میرے بھائیوں, اس میں کا یقین اندر سے نکالنا ہے, یہ تبلیغ کی محنت ہے. جس دن یہ میں نکل گئی, جس دن ہر چیز کا یقین نکل گیا, اس